ناظرین، امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سن کر شام کا ایک ظالم بادشاہ سفیانی، جس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا، وہ اپنی فوج امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدہ نامی بستی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے زمین میں دھنسا دے گا۔ قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنے دجال اور اس کی فوج کا امام محمد مہدی علیہ السلام سے فیصلہ کن جنگ ملک شام میں ہوگی۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں شام کو مسلمانوں کے اکٹھا ہونے اور ایک طاقت ہونے کے لیے امن کی جگہ قرار دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک جامع مسجد کے سفید مینار پر واپسی، اور خاص طور پر یاجوج ماجوج کے فتنے کا شام میں اسی جگہ پر شدید ہونا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر دمشق کے پہاڑوں میں پناہ لے لینے پر مجبور ہو جائے۔ ملک شام کی سرزمین کا قرب قیامت کے حالات میں کردار انتہائی اہم ہے، اور اس لیے آج اس ملک کے موجودہ حالات کو صرف پولیٹیکل اختلافات اور خانہ جنگی سے ہٹ کر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ تمام حالات بلا وجہ نہیں بن رہے، بلکہ یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور اب بہت جلد ہونے ہی والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے ملک شام کی سرزمین اسلامی تاریخ میں انتہائی اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے، جس سے فتنوں کے دور میں امن کی جگہ اور تمام مسلمانوں کے ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی جگہ کے طور پر حدیث مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اسی ملک میں آباد تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیدائشی وطن بھی یہی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں یہ علاقہ انتہائی اہم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی نبوت اور دعوت کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا۔ اسلامی تاریخ میں بنو امیہ کی بادشاہت کا مرکز ملک شام کی سرزمین تھی، اور قرآن و حدیث میں شام کی سرزمین کو برکت والی اور مبارک سرزمین کے طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا لیا جس سے ہم نے تمام جہانوں کے لیے بابرکت بنایا تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو کہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے کر گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اور اس قرآن آیت میں ارد گرد کے علاقوں سے مراد شام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام کی طرف ہجرت کرو، کیونکہ یہ سرزمین انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ ناظرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کو آخری وقتوں میں فتنوں کا مرکز، لیکن انہی فتنوں سے محفوظ رہنے والی سرزمین بھی قرار دیا، یعنی یہ فتنے شروع بھی اسی ملک سے ہوں گے اور ختم بھی اسی سرزمین سے ہوں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور وہ ملک شام میں ہوگا۔ امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور کی دو اہم ترین نشانیاں ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹ ملک شام کے موجودہ حالات سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام سے پہلے مسلمانوں کی حالت انتہائی قابل رحم اور وہ انتہائی بری حالت میں ہوں گے، ان پر ظلم ستم ہو رہا ہوگا، ان کا مسلسل قتل عام ہوگا، لیکن پوری مسلم دنیا میں ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ہوگا جو کہ ان تمام مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے، ان کے ساتھ پریکٹیکلی طور پر کھڑا ہو۔ جیسا کہ آپ نے غزہ میں دیکھا، کوئی ایک مسلم لیڈر بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے ان کی فوج کا سپہ سالار بنے۔ ناظرین، دنیا بھر کے مسلمانوں پر اس قدر ظلم و ستم کے بعد اکثر توحید کے انکاری یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان مل کر اپنے اللہ سے اس کے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے، ان کا اللہ، ان کا خدا ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مدد کا وعدہ پہلے ہی امام محمد مہدی علیہ السلام کی صورت میں ایک سپہ سالار کی صورت میں کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام حالات اسی طرف بڑھ رہے ہیں کہ امام محمد
محمد مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے مسلمان آپس میں فرقہ واریت سے اتنا تقسیم ہو چکے ہوں گے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دے چکے ہوں گے، اور اسی دوران مکہ میں حج کے دوران امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حجر اسود کے پاس تمام مسلمان ان کو پہچان کر ان کی بیعت کر لیں گے۔ ناظرین، اس وقت عالم اسلام میں کفار نے جن مسلمان ممالک کو تباہ کر دیا ہے ان میں افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان، لیبیا اور اب ملک شام بھی ہے۔ ناظرین، پیشن گوئی کے مطابق آج آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے ظلم و ستم کا شکار صرف مسلمان قوم ہے۔ اس وقت قابل رحم حالت میں ہے اور پوری امت مسلمہ میں ان کو لیڈ کرنے والا کوئی ایک لیڈر بھی موجود نہیں ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ حالات مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی زمانے میں امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا۔ ملک شام سے متعلق دوسری نشانی یہ ہے کہ ایک ایسے ظالم بادشاہ کا اس ملک سے نکلنا جو کہ انتہائی ظالم اور انتہائی مکار ہوگا اور تمام مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا نام سفیانی ہوگا، اس کا سلسلہ نسب بنو امیہ یعنی ابو سفیان کی نسل سے ملے گا۔ ناظرین، اس کی پیشن گوئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے کی ہے کہ سفیانی شام کے علاقے سے خروج کرے گا اور ظلم و جبر کا بازار گرم کرے گا۔ یہ ایک ظالم حکمران ہوگا جو کہ اپنے دھوکے اور فریب سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور شام کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو یہ بدامنی اور اس ملک کا ٹوٹ کر کئی باغی گروہ میں بٹ جانا، یہ سب کچھ اسی طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ یہ ظالم بادشاہ کے اقتدار میں آنے کا ابتدائی دور ہے، اور حالات مکمل طور پر ویسے ہی بن رہے ہیں، اور زیادہ دیر نہیں کہ انہی باغی گروہوں کا ایک کمانڈر، ایک ایسا شخص اقتدار میں آئے جس کا نام سفیانی ہوگا، اور یہ شخص اپنی حکومت اور طاقت کے اقتدار کے نشے میں پوری مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، کہیں پر ظلم و ستم سے، کہیں پر جنگوں سے، تو کہیں پر اپنی مکاری اور چالاکی سے۔ باقی مسلمان ملکوں کی کمزوریوں کو فائدہ اٹھا کر وہ اس مقصد کے انتہائی قریب ہوگا، لیکن اچانک سے اس کو خبر ہوگی کہ مسلم دنیا کو لیڈ کرنے والا اور اس کی حکومت کو الٹنے والا ایک سپہ سالار دنیا میں ظہور فرما چکے ہیں۔ پورے عرب سے ان کے لشکر میں لوگ جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ سفیانی یہ دیکھ کر فوراً اپنا لشکر ان سے مقابلے کے لیے بھیجے گا، لیکن حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی میدان بیدا یعنی بیدا نامی ایک بستی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں اس کے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا۔ ناظرین، امام محمد مہدی علیہ السلام سفیانی اور اس کے لشکر کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد خراسان سے کالے جھنڈے کی جماعتیں نکل کر امام محمد مہدی علیہ السلام کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہوں گی، اور یہ فوج مل کر فلسطین اور یروشلم کو آزاد کروائیں گی۔ فلسطین میں جنگ ہرمجدون یعنی تیسری عالمی جنگ کا آخری مارکہ ہوگا، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ دجالی فوجیں اور لشکر امام محمد مہدی علیہ السلام آمنے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، اس لیے حدیث ہے کہ جب فتنے بڑھ جائیں تو شام کی طرف ہجرت کرو۔ دجال کے اس فتنہ عظیم کو ختم کرنے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی ہی بڑی شخصیت کو دی ہے۔ انہی حالات میں شام کے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اس وقت فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ظہور کے بعد دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور لشکر اسلام کو دیکھ کر خوف سے پگھلنے لگے گا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا اور شام سے اپنی جان بچا کر اسرائیل کی طرف جا کر پناہ لے گا، لیکن آخر کار باب لد کے مقام پر پکڑا جائے گا، اور حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور لشکر اسلام اس کو قتل کریں گے۔ ناظرین، حیرت انگیز طور پر آج اسی مقام لد کے مقام پر اسرائیل ایک ایئرپورٹ تیار کر رہا ہے جو کہ موجودہ تل ابیب شہر کے انتہائی قریب واقع ہے۔ یہاں پر بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جنگ کے دوران اونچی جگہ کو خصوصاً پہاڑوں کو بہت ہی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ قدرتی طاقت ہے جو کہ بہت بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی اور تباہی کو بھی برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پہاڑوں میں جانے کا مطلب ان کے اندر موجود کوئی غیر معمولی طاقتیں ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حال ہی کے وقت میں افغانستان کی مثال لے لیں۔ یو ایس افغان جنگ کے دوران 20 سال تک امریکن آرمی افغانی جنگجوؤں پر اپنی ہر جدید ٹیکنالوجی، ڈرونز اور انٹیلیجنس سے حملے کرتی رہی، لیکن جب بھی یہ حملہ کرتی تو یہاں پر افغان سپاہی پہاڑوں کی سرنگوں میں چھپ جاتے۔ وہ اپنی ہر کارروائی کے بعد ایسا ہی کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کا
کوئی بھی جتنا بھی اسٹرانگ اسلحہ ہو پہاڑوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور بالکل یہی کام یعنی انسانوں کی پروٹیکشن پہاڑ اس وقت بھی کریں گے۔ اس لیے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب فتنہ دجال اپنے عروج پر ہوگا تو اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کا رخ کرو، جہاں پر اس کی کوئی بھی ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی۔ ایون کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی یہاں پر چھپے لوگوں کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کے لیے بھی یاجوج ماجوج سے پناہ کے لیے یہ پہاڑ سب سے بڑی پروٹیکشن ہوں گے، یعنی یہ پہاڑ ان کے لیے دجالی ٹیکنالوجی کے خلاف لڑنے میں مدد کریں گے۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں دجال کے گدھے کا ذکر ملتا ہے، جو کہ آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق اسٹیلتھ کلاس کا ایئر کرافٹ ہے کہ اس پر بیٹھ کر وہ مہینوں کا سفر کئی گھنٹوں یا منٹوں میں طے کر لے گا۔ اور آج کے ٹائم میں اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی ہے جو کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر سکتی ہے، اور یہی وہ ایئر کرافٹ ہے جس پر بیٹھ کر دجال باب لد کے مقام سے ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو یہاں قتل کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح سے یاجوج ماجوج کی تمام ٹیکنالوجی ان کے پہاڑوں کے آگے فیل ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر ہم یہ مان لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی غیر انسانی یا ایلین مخلوق ہے، تو کامن سینس کا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی فوج اس پہاڑ پر کیوں نہیں چڑھ سکتی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی پوری فوج موجود ہوگی۔ ناظرین، ہم ایک ایسی مخلوق کی بات کر رہے ہیں جو کہ سمندروں کا پانی پی کر ختم کر سکتی ہے، قتل و غارت کے بعد سب کچھ تباہ کر سکتی ہے، زمین پر جنگ کرنے کے بعد یہ کہہ سکتی ہے کہ اب آسمان والوں کی باری ہے۔ تو سوچ کر دیکھیں کہ کیا اس کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھ جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی مخلوق ہی ہے، لیکن بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ، جس کو ہم دجالی ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ خیر، یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ شام کے موجودہ حالات قرب قیامت کے اس وقت کے مزید قریب ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ بشار الاسد جیسے ظالم کی حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد شام اب مکمل طور پر آزاد ہو چکا ہے، اور کچھ لوگوں کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حق پر کون ہے اور باغیوں کو مجاہدین کیوں نہیں کہا جا رہا۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ دراصل تمام خانہ جنگی سے فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہوا ہے، کیونکہ فلسطین کے بعد عراق، لبنان اور اب شام کی تباہی سے اس کے لیے گریٹر اسرائیل کا راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے مسلک کارڈ کا استعمال کر کے ایک سنی گروپ کو سپورٹ کیا اور دوسرے کو اس کے آگے کر دیا، جس سے مسلمان اکٹھا ہونے کی بجائے ایک بار پھر سے تقسیم ہو کر آپس میں مسلک یعنی شیعہ سنی کی بحث میں پڑ گئے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ تمام ملیٹنٹ گروپ بغیر پیسے اور سپورٹ کے نہیں چل سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ بدنیت ہوں گے، بلکہ انجانے میں ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اگر ایران نے بشار الاسد کی ناجائز حکومت کو سپورٹ کیا اور ان کی ناجائز مدد کی تو وہ بھی غلط تھا، اور ان مجاہدین کا دشمن کے ہاتھوں چاہے انجانے میں استعمال ہو جانا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ یہ کوئی ایک گروپ نہیں بلکہ بہت سارے گروپس سے مل کر ایک جماعت ہے جو کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ تقسیم ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ یہ جان لیں کہ بشار الاسد جیسے ظالم ڈکٹیٹر کی حکومت ختم ہونے کے بعد اب شام کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ آنے والے وقتوں میں یہ حالات بالکل مزید بھی خراب ہونے والے ہیں۔ اگر ہم ان تمام حالات کو غور سے دیکھیں تو ہم واضح طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تمام حالات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہے، اور اس کے بعد پوری کہانی خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ یہ بات خبروں میں یقیناً سن چکے ہوں گے کہ اسرائیل نے اسی بہانے سے شام کی گولان ہائٹس کے علاوہ باقی علاقے کو بھی قبضانا شروع کر دیا ہے۔ گولان ہائٹس ایک ٹائم میں شام کا حصہ تھا، لیکن 1966 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشن نے اس کو بفر زون بنا دیا، یعنی نہ یہ علاقہ شام کے کنٹرول میں ہے اور نہ ہی اسرائیل کے کنٹرول میں، لیکن اسرائیل نے غیر قانونی طور پر اپنے ٹینکس اور ایئر کرافٹ سے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیل اب ان تمام علاقوں میں یہودی آبادکاریوں کو مزید وسیع کر رہا ہے اور شام پر مسلسل 500 کے قریب حملے کر چکا ہے۔ شام کا دارالحکومت دمشق جو کہ یہاں سے کچھ ہی گھنٹے دور ہے، وہاں کے اہم ترین ملٹری اور سرکاری ٹھکانوں پر اس نے حملے کیے، اور سب سے بڑھ کر جان بوجھ کر شامی آرمی کے ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز کو بھی تباہ کر رہے ہیں، تاکہ جو بھی حکومت یہاں پر مستقل طور پر بنے وہ اتنی لنگڑی اور کمزور ہو کہ اگلے 10-20 سال تک چاہ کر بھی اسرائیل کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اب اس تمام صورتحال میں ہم نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ امام محمد مہدی علیہ السلام کا بہت جلد ظہور ہونے والا ہے، جو کہ ایک بار پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد اس پوری دنیا کو امن سے بھرنے والا ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق حضرت امام محمد مہدی علیہ
السلام کا دور امن کا دور ہوگا، انصاف کا دورہ ہوگا۔ ہم اپنے ناظرین سے یہی التماس کریں گے کہ اپنے آس پاس حالات پر کڑی نظر رکھیں اور امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ تمام حالات بس اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے آنے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے کہ جو حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی فوج کا حصہ ہوں گے۔ خلاق کے عالم سے دعا ہے کہ خداوند منان ہمیں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وہ اس وقت کی امت کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے جو حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوں گے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ناظرین شام جل رہا ہے، قیامت کی وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں جن کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ ناظرین، اس وقت شام میں موجودہ صورتحال کیا ہے، کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے اور کیوں لڑ رہا ہے، آج کی اس ویڈیو میں مکمل معلومات فراہم کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ملک شام اور قیامت کا آپس میں کیا تعلق ہے اور وہ کون سی جماعت ہوگی جن کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے انتہائی سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ شام کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور زمینی حقائق کے مطابق شام میں جنگ شروع کب اور کیسے ہوئی، حالات اس نوبت تک کیسے پہنچے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 25 سال پہلے شام میں لڑائی شروع ہونے سے پہلے بہت سے شامیوں کو اس وقت کے صدر حافظ الاسد کی حکومت سے بے روزگاری، کرپشن اور سیاسی پابندیوں کی شکایتیں تھیں۔ صدر بشار الاسد اپنے والد حافظ الاسد کی جگہ سال 2000 میں اقتدار میں آئے تھے۔ لوگ ہر دوسرے دن حکومت کے خلاف احتجاج کرتے اور مظاہرین اور حکومت میں جھڑپیں ہوتی۔ اس طرح مارچ 2011 میں جنوبی شہر بیرا میں پڑوسی عرب ملکوں کی عرب سپرنگ سے متاثر ہو کر جمہوریت کے حق میں ہونے والے ایک مظاہرے میں تشدد پھوٹ پڑا۔ حکومت نے اسے کچلنے کے لیے مہلک طاقت کا استعمال کیا، جس کے بعد ملک بھر میں احتجاج ہونے لگا، جس میں صدر بشار الاسد سے استعفے کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ مظاہرین اور انہیں دبانے کے لیے طاقت میں شدت آ گئی۔ حکومت مخالف مظاہرین نے ہتھیار اٹھا لیے اور انہیں پہلے اپنے دفاع اور بعد میں سیکیورٹی فورسز سے لڑنے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ صدر بشار الاسد نے کہا کہ مظاہرین بیرونی پشت پناہی سے ہونے والی دہشت گردی کرتے ہیں اور عزم کیا کہ وہ انہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ شام میں تشدد پھیلتا چلا گیا اور ملک خانہ جنگی کا شکار ہوتا گیا۔ یہی بنیادی ابتدا تھی شام میں خانہ جنگی کی۔ ناظرین، مارچ 2018 تک شام میں تقریباً 3,53,900 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی، جن میں تقریباً 1,06,000 عام شہری تھے۔ اس تعداد میں وہ 56,900 افراد شامل نہیں جو یا تو غائب کر دیے گئے یا پھر ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں۔ فروری 2018 تک جنگ میں 1,99,080 افراد کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی، جن میں 1,01,92 عام شہری تھے۔ ناظرین، اس کے بعد جنگ صرف بشار الاسد اور ان کے مخالفین کے درمیان محدود نہیں رہی، بلکہ اس میں متعدد تنظیمیں اور متعدد ملک ملوث ہو گئے، جن میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا تھا۔ شام میں مکمل خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ایک طرف مذہبی جنگ ہو رہی تھی، جس میں سنی اکثریت صدر بشار الاسد کی علوی شیعہ حکومت سے نبرد آزما تھی۔ دوسری طرف ملک کے اندر بد امنی سے دولت اسلامیہ اور القاعدہ جیسی شدت پسند تنظیموں کو شام میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ شام میں رہنے والے کرد الگ ہیں، جو سرکاری فوج سے تو نہیں لڑتے لیکن اپنے لیے الگ ملک چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت شامی حکومت کو ایران اور روس کی حمایت حاصل تھی، جبکہ امریکہ، ترکی اور سعودی عرب باغیوں کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ روسی فورسز نے شام میں فوجی اڈے قائم کر رکھے تھے اور اس نے 2015 سے بشار الاسد کی حمایت میں فضائی حملے بھی شروع کر رکھے تھے۔ ان حملوں کی وجہ سے پانسا بشار الاسد کی حمایت میں پلٹ گیا تھا۔ ناظرین، اس وقت روسی فوج کا کہنا تھا کہ وہ صرف دہشت گردوں کو نشانہ بناتی ہے، لیکن امدادی کارکنوں کے مطابق وہ حکومت مخالف تنظیموں اور شہریوں پر بھی حملے کرتی تھی۔ دوسری طرف ایران کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے سینکڑوں فوجی شام میں سرگرم عمل
ہیں اور وہ صدر اسد کی حمایت میں اربوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے۔ ایران ہزاروں شیعہ جنگجوؤں کو تربیت دے رہا تھا۔ زیادہ تر جنگجوؤں کا تعلق لبنان کے حزب اللہ سے تھا، لیکن ان میں عراق، افغانستان اور یمن کے شیعہ بھی موجود تھے۔ یہ سب شامی فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور دوسرے مغربی ملکوں نے باغیوں کو مختلف قسم کی مدد فراہم کی۔ ایک بین الاقوامی اتحادی فوج 2014 سے شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہی تھی۔ ان کی وجہ سے سیرین ڈیموکریٹک فورسز نامی باغی دھڑے کو بعض علاقوں پر تسلط قائم کرنے میں مدد ملی تھی۔ ناظرین، ترکی ایک عرصے سے باغیوں کی مدد کر رہا تھا، لیکن اس کی توجہ کا مرکز کرد ملیشیا تھا۔ اس کا الزام تھا کہ اس کا تعلق ترکی کی ممنوعہ باغی تنظیم PKK سے ہے۔ سعودی عرب کو فکر تھی کہ شام میں ایران اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اس لیے وہ باغیوں کو اسلحہ اور پیسہ فراہم کر رہا تھا۔ اسرائیل کو تشویش تھی کہ حزب اللہ کو ملنے والا اسلحہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بھی شام میں حملے کرنے لگا۔ اس طرح دنیا کے مختلف ممالک شام کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں کارروائیاں ہونے لگی۔ ناظرین، سال 2018 تک جنگ کی وجہ سے لاکھوں اموات کے علاوہ کم از کم 15 لاکھ شامی مستقل معذوری کا شکار ہو گئے، جبکہ 86,000 افراد ایسے تھے جن کا کوئی نہ کوئی عضو ضائع ہو چکا تھا۔ بے گھر ہونے والوں کی تعداد 61 لاکھ تھی، جبکہ 56 لاکھ دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ کئی ملکوں کے مفاد نے شام کے حالات کو بگاڑ کر رکھ دیا اور شامی در بدر ہو کر رہ گئے۔ ناظرین، 2018 میں حکومت نے ملک کے اکثر بڑے شہروں پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن دیہی علاقوں میں اب بھی بڑے پیمانے پر SDF کے باغیوں کا کنٹرول تھا۔ باغیوں کے قبضے میں شام کا سب سے بڑا صوبہ تھا، جس کی آبادی 26 لاکھ تھی۔ اس صوبے کو غیر جنگی علاقہ قرار دیا گیا تھا، لیکن حکومتی فوج اس پر یہ کہہ کر حملے کر رہی تھی کہ یہاں القاعدہ کے جنگجو چھپے ہوئے۔ اس کے بعد SDF شام کے علاقے ریکا پر بھی قابض ہو گئی، جو 2017 تک دولت اسلامیہ کا نام نہاد دارالخلافہ تھا۔ اس کے علاوہ مشرقی غوطہ پر حملے جاری رہے، جہاں 4 لاکھ کے قریب افراد 2013 سے حکومتی محاصرے میں زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین، یہ شام کے حالات تھے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے غزہ پر فلسطینیوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس نے جنگ کا دائرہ جنوبی لبنان اور شام تک بھی پھیلا دیا تھا۔ شام میں بھی کارروائیاں کرنے لگا۔ اسرائیلی فورسز روزانہ کی بنیاد پر ان علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھی۔ اسی دوران شام میں جاری خانہ جنگی نے نئی شکل اختیار کر لی۔ لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ باغی فوجیں شام کے کئی شہروں پر قابض ہو گئیں، جن میں شام کا دوسرا سب سے بڑا شہر بھی شامل تھا۔ یوں شام میں صدر بشار الاسد کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا۔ صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت یافتہ فوج کا الرقہ اور دیر زور سے بھی انخلا شروع ہو گیا تھا۔ ناظرین، شام کے باغی فوجیوں کی مسلسل پیش قدمی جاری تھی۔ باغیوں کی جانب سے ایک ہفتے کے دوران 5ویں شہر پر بھی قبضے کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ ایران کی قدس فورسز کے افسران نے علاقے سے انخلا شروع کر دیا، جبکہ روسی افواج نے ترتوس اور سے انخلا شروع کر دیا۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ حالات خاصے خراب ہیں۔ شام کی سرکاری فوجیں مسلسل پسپائی اختیار کر رہی تھی۔ شام کے باغی شام کے شہر حلب اور حما پر قبضہ کر چکے تھے، جبکہ السبیدہ شہر میں بھی باغی داخل ہو گئے تھے۔ حالات کا جائزہ یہی بتا رہا تھا کہ بشار الاسد انتہائی کمزور پوزیشن پر چلے گئے ہیں۔ ان کے پاس دمشق کا کنٹرول باقی رہ گیا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی کہا تھا کہ شام کے مسلح گروپوں کا ہدف دمشق ہے۔ رجب طیب اردوان نے شامی منصب بشار الاسد کو ملاقات کی دعوت دی، مگر مثبت جواب نہیں ملا۔ شامی صدر نے ملاقات سے پہلے شمال میں ترک فوج کے زیر کنٹرول علاقے سے انخلا کی ضمانت طلب کی۔ شام کی تنظیم حیہ تحریر الشام اور اس کے اتحادی مسلح دھڑوں نے حالات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسرائیل کی شام کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے بھی بشار الاسد کی ریٹ کو نقصان پہنچا، جبکہ امریکہ میں بائیڈن حکومت کا بھی چل چلاؤ تھا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا۔ ناظرین، شام میں باغی اکثریت پسندوں نے کئی سال بعد حکومتی افواج کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا تھا، جن سے یہ تاثر زائل ہوا کہ ان کی عسکری طاقت ختم ہو چکی ہے۔ حیہ تحریر الشام کے غیر متوقع حملوں کی مدد سے باغی قوتوں نے شام کے دوسرے بڑے شہر حلب پر قبضہ کرتے ہوئے سرکاری فوج کو بے دخل ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس حملے کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ روس نے 2016 کے بعد سے شام میں پہلی بار فضائی کارروائیاں شروع کی، جن میں حلب میں باغیوں کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ ناظرین، شام کی خانہ جنگی کے آغاز کو کئی برس گزر چکے تھے۔ ایک بار پھر سے جنگ چھڑ چکی تھی اور یہ خدشات جنم لے رہے تھے کہ
یہ تنازع آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ 2018 سے شام خانہ جنگی کی وجہ سے 3 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک جانب صدر بشار الاسد کی حکومت تھی اور اس کے زیر کنٹرول علاقے تھے، دوسری جانب باغی، جبکہ تیسری جانب کرد تھے۔ لیکن کیا وجوہات ہیں جن کے باعث شام میں خانہ جنگی کا خاتمہ مشکل تھا؟ ناظرین، اس وقت شام ایک عالمی شطرنج بن چکا ہے جہاں مخالف طاقتیں اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے حصول میں مقامی اتحادیوں کی مدد کر رہی ہیں۔ ایک جانب بشار الاسد کی حکومت تھی جسے ایران اور روس کی حمایت حاصل تھی، دوسری طرف مسلح مخالف گروہ ہیں جس کی پشت پناہی ترکی، سعودی عرب اور امریکہ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے تنازع بڑھتا گیا، نام نہاد دولت اسلامیہ اور القاعدہ جیسے شدت پسند گروہ بھی میدان میں آ گئے اور عالمی خدشات بھی بڑھتے چلے گئے۔ شام کے کرد شہری امریکی حمایت کی مدد سے اپنی حکومت قائم کرنے کے خواہش مند ہیں، جس سے اس بحران کی پیچیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ روس اور ایران نے بشار الاسد کی حکومت کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، جبکہ ترکی شمال میں اپنی سرحدوں سے ملحقہ علاقوں کے نزدیک مسلح گروہوں کی مدد کرتا آیا ہے۔ 2020 میں روس اور ترکی نے جنگ بندی کا معاہدہ کروایا اور مشترکہ پیٹرولنگ کے لیے ایک سیکورٹی راہداری قائم کی۔ اگرچہ اس معاہدے کے بعد بڑے پیمانے پر جھڑپیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن شام کی حکومت مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر پائی۔ ایسے میں موجودہ صورتحال میں کمزور حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باغی پھر سے متحرک ہو گئے تھے، کیونکہ بشار الاسد کے حامی روس اور ایران دیگر تنازعوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کی وجہ شمال میں مقامی عدم استحکام ہے جو حل نہیں ہو سکا، اور ساتھ ہی بیرونی امداد کی کمی ہے جس پر بشار الاسد کا انحصار تھا۔ کئی سال کی خانہ جنگی نے شام کو تباہ حال کر دیا ہے، معیشت کا برا حال ہے اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ ایسے میں بحالی کا راستہ بھی واضح نہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ سے قبل شام کی آبادی 2 کروڑ 30 لاکھ تھی، جس کا نصف حصہ بگڑ چکا ہے۔ تقریباً 20 لاکھ لوگ اب بھی بنیادی سہولیات سے محروم کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 60 لاکھ ملک چھوڑ کر لبنان، اردن اور ترکی جا چکے ہیں۔ صرف ترکی میں 50 لاکھ سے زیادہ شامی شہری بطور پناہ گزین موجود ہیں۔ موجودہ لڑائی سے پہلے شام میں تقریباً 1 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو انسانی امداد کی ضرورت تھی، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو غذائی قلت کا سامنا تھا۔ ناظرین، فروری 2023 میں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے نے حالات کو مزید بگاڑ دیا۔ شام میں تقریباً 6000 لوگ جاں بحق ہوئے اور 80 لاکھ سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ناظرین، اس طرح تیل کے کنووں اور تجارتی راستوں کا کنٹرول ان معاشی مفادات میں شامل ہے جو اس تنازع کو اور ہوا دیتے ہیں اور ملک میں لڑائی کی ایک اور وجہ ہے۔ بشار الاسد کی حکومت اقتدار برقرار رکھنے کے لیے تشدد اور جبر پر انحصار کرتی تھی، جس سے نہ صرف تنازع طول پکڑتا چلا گیا تھا بلکہ ان کے خلاف عوام میں غصہ بھی بڑھتا گیا۔ 2021 کی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال، گنجان آباد آبادیوں پر فضائی حملوں سمیت ایسی حکمت عملی کے شواہد موجود تھے جن میں عام شہریوں کو خوراک سے محروم رکھنے کے مقصد سے باغیوں کے زیر اثر علاقوں کا گھیراؤ کیا گیا، انسانی امداد کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالی گئی۔ ایسی صورتحال میں باغیوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد الاسد خاندان کا 50 سے زائد سال تک جاری رہنے والا دور اقتدار ختم ہو گیا۔ دمشق پر باغیوں نے قبضہ کر کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو اور وزارت دفاع کی عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اسی طرح شام کے حالات مزید بگڑنے کی وجہ سے اسرائیل نے اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور گولان کی پہاڑیوں میں بفر زون پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرب ممالک نے گولان کی پہاڑیوں پر بفر زون میں اسرائیلی فوج کے قبضے کی مذمت۔ مصر، قطر اور سعودی عرب نے کہا کہ اسرائیل کا یہ اقدام شام کی خود مختاری، بین الاقوامی قوانین اور 1974 کی ڈس انگیجمنٹ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ قطر کے دفتر خارجہ کے بیان نے منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل اس وقت حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں میں یہودی آبادکاریوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب ممالک کی طرف سے یہ مذمت ایک ایسے وقت پر کی گئی جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ اسرائیلی افواج دمشق کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ اسرائیل کے فوجی حکام نے ان خبروں کی تردید کی، تاہم اس کے بعد اسرائیلی افواج نے اس کی تصدیق کی کہ وہ غیر فوجی علاقے سے باہر بھی جا کر کارروائی کر سکتی ہیں۔
اسرائیل کی فوج نے دمشق کی طرف پیش قدمی کو جیلی خبر قرار دیا۔ ناظرین، اس وقت شام کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ بشار الاسد حکومت ختم ہو چکی ہے اور باغیوں نے شام کے علاقوں پر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ کئی ممالک شام کے حالات کو مزید بگاڑنا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے مختلف علاقوں اور مختلف سرحدوں سے شام پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ شام کے حالات کا خراب ہونا اور شام کا ختم ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، جس کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، اس لیے کہ اسلام اور دین کے مستقبل شام سے وابستہ ہیں۔ ناظرین، عرب میڈیا کے مطابق شام میں حیات تحریر الشام کے جنگجوؤں نے بشار الاسد کا 24 سال اقتدار ختم کر دیا اور وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کو ہی پرامن انتقال اقتدار تک ملکی امور دیکھنے کا ٹاسک دیا، جس کے بعد غازی الجلالی نے اپنے ایک بیان میں ملک میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شامی عوام کو اپنی مرضی سے نئی قیادت منتخب کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ بشار الاسد سے متعلق لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے شامی وزیر اعظم نے بتایا کہ صدر بشار الاسد سے آخری رابطہ گزشتہ شام ہوا تھا اور انہوں نے تاکید کی تھی کہ ہم کل دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ شامی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مجھے نہیں معلوم سابق صدر اس وقت کہاں ہیں اور کیا واقعی وہ ملک چھوڑ گئے ہیں۔ حیات تحریر الشام کے جنگجوؤں کو دارالحکومت میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مزاحمت نہیں ملی۔ شامی وزیر اعظم نے باغی گروہوں کے سربراہ ابو محمد الجولانی سے رابطے میں ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کسی بھی منتخب حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔